شاید کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تھے نا، کسی کا جنازہ ہوتا، جنازے کے بعد جب تدفین ہوتی، اور تدفین سے جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوتے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر حضور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے دعا کرو کہ یہ ثابت قدم رہے، کیونکہ اس سے اب پوچھ گچھ شروع ہو رہی ہے، اب قبر میں سوال جواب کا وقت آ گیا، لہٰذا اپنے بھائی کے لیے اب دعا استغفار، یہ ٹائم ہے دفن کرنے کے بعد دعا کریں۔ اللہ ہم سب کے حق میں رحمت والا فیصلہ کرے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، زمین کے اوپر بھی اللہ رحم ہی فرمائے اور زمین کے نیچے بھی اللہ رحم ہی فرمائے، اللہ کریم رحمت فضل اور کرم والا معاملہ فرمائے۔ دوسری بات یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی میں زہد بڑا تھا۔ ہم نہ آہستہ آہستہ اعمال حسنہ سے جان چھڑاتے ہیں اور نوافل پر تو بالکل خیال نہیں کرتے۔ آج کل میں بڑی تلقین کرتا ہوں دوستوں کو کہ یہ دن ہیں 4 سخت گرمی کے، جن میں فجر میں اٹھنا تھوڑا مشکل ہے، توجہ کریں، تھوڑی سی بڑے الارم لگائیں، فجر کی نماز کے لیے اپنے آپ کو بیدار کریں، اپنے اندر ذوق پیدا کریں۔ اور جن لوگوں کو ان دنوں میں تہجد تھوڑی مشکل محسوس ہو، وہ رات کو جب سونے لگیں تو کچھ نفل پڑھ کے سو جائیں تاکہ قیام اللیل کا کچھ موقع نصیب ہو۔ کوشش کریں، چلے کبھی صحیح، ٹھنڈے دنوں میں صحیح، لیکن کبھی پیر شریف کا روزہ بھی نصیب ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی امیر المومنین ہے، لیکن ایک غلام نے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے آپ کو اپنی شادی پہ بلایا، دعوت دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی پہ پہنچ گئے اور غلام نے کہا حضور کھانا کھائیے، تو فرمانے لگے میں تو نے دعوت دی تھی، برکت کی دعا کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، لیکن فرمانے لگے کھانا اس لیے نہیں کھا سکتا کہ میں نے اللہ کی توفیق سے روزہ رکھا ہوا ہے، تمہارا دل نہ ٹوٹے، آ گیا، کھانا نہیں کھا سکتا کیونکہ خدا نے توفیق دی ہے، فضل کیا ہے، کرم کیا ہے، اور میں روزے سے ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے پھر لوگوں کی طبیعتوں میں نا تکلف بڑا آ گیا ہے، ہر آدمی کی کچھ نہ کچھ شان ہے، ہر آدمی کا وزٹنگ کارڈ ہے، ہر ایک کے پاس حوالے ہیں۔ ہم اس صف میں کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے جس صف میں اللہ کی ساری مخلوق کھڑی ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ دیکھا نا جناب فلانے نے مجھے اندر بلا لیا لائنیں توڑوا کے، ٹھیک ہے اس نے آپ سے محبت کی، لیکن آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ میں کو بڑی شے ہوں، آپ زمین پر رہیں۔ حضرت عثمان غنی کروڑ پتی تھے اپنے زمانے میں، پھر امیر المومنین بنے تو لاکھوں مربع میل کے حکمران تھے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں سنگریزے پڑے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر، تو حضرت عثمان غنی کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے جوتوں کے ساتھ وہ پتھر ہٹا رہے تھے۔ جا کے حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یار نمازی آئیں گے نماز پڑھنے والے تو ان کے پیروں کو چبھیں گے، میں نے کہا تھوڑی صفائی کر دوں، تھوڑا ذرا ان کو ہٹا دوں تاکہ رستہ بن جائے۔ انسان کو اپنے پیسوں سے، اپنے قد سے، اپنے القابات سے تو بڑا نہیں ہوتا، وہ اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے، اخلاق سے بڑا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں جو اخلاقی طور پر مجھ سے زیادہ شباہت رکھتے ہیں نا، جن کا اخلاق مجھ سے زیادہ ملتا جلتا ہے، وہ بھی سیدنا عثمان غنی ہے۔ اخلاق کی جو خاص پیروی حضور کی ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بھی کمال تھا، خبر گیری بڑی کرتے تھے اپنی رعایا کی۔ خادم کہتے ہیں جمعے والے دن بھی ان کا یہ طریقہ تھا، لوگوں سے ریٹ پوچھتے، ہاں بھائی فلاں چیز کس ریٹ میں بیچ رہے ہو، فلاں چیز کس ریٹ میں بیچ رہے ہو۔ کبھی مالی جاگتا رہے نا، کبھی نگران جاگتا رہے، کبھی استاد جاگتا رہے، دعا کرو کبھی حکمران جاگ